اپنے نورانی خیالات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ جناب خان عبدالحلیم خان صاحب۔ حق ادولی نہ تھی نا جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قال اللہ تعالی فی کلام الآخر اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ جتنے بھی بھائی آئے ہیں اپنی توفیق سے ہم سب کو بار بار مدینے کا دیدار فرما۔ اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ تو وسائل کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو کون کہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ کاف اور نون یہ دو حرف مل جائیں تو فیکون پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ ہمارے لیے مدینے کی دیدار کی سعادت لکھ دے، اور یا اللہ اسی سال لکھ دے۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ یا اللہ جتنے مومن مسلمان تیرے پاس پہنچ گئے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کی بھی، ان کی اولادوں کی بھی، ان کی اولادوں کی اولادوں کی بھی، ان کی نسلوں کی یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اور خصوصاً یہ علماء کرام، قراء کرام اور ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اس لیلۃ القدر کی رات ہم گناہ گاروں کی بھی بخشش فرما دے۔ عزیز ساتھیو، ایک آیت کا ایک حصہ آخر میں نے پڑھا ہے، اس پر تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مالک الملک 21ویں پارے کی پہلی آیت کا پہلا حصہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ جو کتاب آپ کی طرف بھیجی گئی ہے یعنی قرآن پاک، اس کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، فرشتے قرآن نہیں پڑھتے، لیکن جہاں قرآن پڑھا جائے اس کو سننے کے لیے وہ مجلسیں تلاش کرتے ہیں۔ پڑھنے کی ڈیوٹی میری اور آپ کی ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں قطعی حکم ہے کہ قرآن جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کو پڑھا کرو۔ ہم پڑھیں گے، فرشتے اس مجلس میں آئیں گے، ہمارا قرآن سنیں گے۔ تو کون سعادت مند ہوا؟ سعادت مند آپ ہیں کہ فرشتے آپ کی مجلسوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ عزیز ساتھیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خادم، میرے اور آپ کے سر کا تاج، صحابی رسول، اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ تہجد کے اندر تلاوت ہو رہی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ پاس ان کا گھوڑا وہ بدکنا شروع ہو جاتا ہے، بے قابو شروع ہو جاتا ہے، اچھل کود شروع کر دیتا ہے، ساتھ ہی ان کا بچہ یحییٰ لیٹا ہوا ہے۔ تو صحابی رسول ڈر جاتے ہیں کہ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے میرا بچہ یحییٰ کچلا نہ جائے، تو تلاوت بند کر دیتے ہیں۔ گھوڑے کے دائیں بائیں آگے پیچھے چیک کرتے ہیں، کوئی زہریلی چیز، کوئی موذی جانور وہ نظر نہیں آیا، بڑے پریشان ہوئے۔ گھوڑا تھم جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔
اچانک نگاہ آسمان پر جاتی ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ روشنیوں کی قندیلیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہیں۔ کیا چیز؟ روشنیوں کی قندیلیں آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہیں۔ تو حیران ہو گئے اور صبح آقا کی مجلس میں حاضر ہوئے اور دوزانوں بیٹھ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ میری آپ بیتی ہے، رات بیتی ہے، میں یہ قرآن پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، میں نے تلاوت بند کی تو آسمان پر نگاہ گئی، روشنیاں نیچے اتر رہی تھیں۔ آقا دو جہان نے نورانی ہونٹوں کے ساتھ اپنے نورانی الفاظ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا اسید، اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے زمین پر آ رہے تھے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ لیلۃ القدر کی ٹکی رات ہے، 25ویں کی رات ہے نا، اور اس رات، ویسے تو رمضان کی ہر رات مغرب سے سحری تک اللہ بندوں کو معاف کرتا ہے، پھر لیلۃ القدر کی راتوں میں عام معافی کا اعلان ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ یہ خوبصورت مجلس جنہوں نے سجائی ہے، جنہوں نے جتنی اس پر محنت کی ہے، خرچ کیا ہے، انویسٹ کیا ہے، اللہ دنیا آخرت کے اندر ان کے بھائیاں عطا فرما دے۔ میرے ساتھیو، یہاں ذکر خیر آقا دو جہان کا ہو رہا ہے، میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری اور آپ کی امی جان، ایک صحابی پوچھتا ہے کہ اماں جی یہ بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا تھا؟ آپ کی 9 یا 11 بیویں جو ہیں، تو لڑائی جھگڑا یہاں تو 2 ہوں تو فساد ہو جاتا ہے، وہ آدھے کیڑی ماں کو گیا یا وڈی ماں کو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ قربان جاؤں بیان پر، ماں جی کے بیان پر قربان جاؤں۔ فرماتی ہیں کہ تو نبی کا اخلاق پوچھتا ہے؟ اوے بھولیا، تو نبی کا اخلاق پوچھتا؟ کان خلقہ القرآن، محمد کا اخلاق قرآن تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا اخلاق کیا ہے؟ کان خلقہ القرآن۔ اخلاق پوچھتا ہے تو پھر قرآن پڑھتا چلا جا، محمد کے اخلاق کو دیکھتا چلا جا۔ سورۃ الحمد سے شروع کر اور والناس کی ناس سین تک، یہ محمد کا اخلاق کی اخلاق ہے، اخلاق کی اخلاق ہے، اخلاق کی اخلاق ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ محمد کا اخلاق کی اخلاق ہے۔ کس نے کہا ہے؟ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ ہمیں بھی یہ عطا فرما دے۔ میرے عزیز ساتھیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابی کو ملتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ابی، مجھے قرآن سنا۔ آپ سوچیں ابی کی جان پر کیا بن گئی ہوگی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ آقا دو جہان، 2 جہانوں کے سردار، امام الانبیاء، وہ اپنے خادم کو کہیں کہ آپ مجھے قرآن سناؤ۔ سوچئے کیا منظر ہوگا، ذرا اپنے آنکھوں کے سامنے وہ منظر لائیے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا خادم، آپ کا غلام، آپ کا طالب علم، آپ کا اسٹوڈنٹ، میں نے آپ سے دین سیکھا ہے، میں آپ سے قرآن سیکھنے آتا ہوں، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب آپ ہم پر قرآن پڑھتے ہیں ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، میری کیا مجال کہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ میرے بھائیوں ذرا سمجھیے، قرآن کے بارے میں اماں جی نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ صحابی کو فرما رہے ہیں کہ تو مجھے قرآن سنا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ بھائیوں کیسا قرآن پڑھتا ہوگا وہ صحابی کہ جس کا ذکر آسمان پر ہوا ہے، اور پھر محمد رسول اللہ کیسا قرآن پڑھتے ہوں گے کہ جس کو سننے کے لیے جبرائیل آتا ہے، سامع جبرائیل ہے، اور قاری قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ سمانی، رو پڑتا ہے کہ اللہ اس گناہگار کا نام آسمانوں پر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، آج اللہ نے جبرائیل کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ابی سے قرآن سننا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، علماء اہل سنت،
وہ حدیث کا درس بند کر دیتے تھے، رمضان میں حدیث کا درس بند کر دیتے تھے، فقہ بند کر دیتے تھے، منطق نہیں پڑھاتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کسی پوچھنے والے پوچھ لیا کہ استاد جی آپ اتنا قرآن پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، ہر کتاب بند ہوگی، اب قرآن کھلے گا، قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ پڑھیں گے نا جی؟ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن صفت الرحمن ہے، قرآن صفت الرحمن ہے، اللہ نے اس کو پڑھا ہے۔ یہ جو قرآن کو عزت ملی ہے نا، یہ اللہ نے اس کو پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، سوچتا ہوں بیٹھ کر کہ یا اللہ، یہ سرائکی بچے، یہ پنجابی بچے، ان کو تو نے اتنا بڑا سمندر، اتنا بڑا سمندر چھوٹے سے دل میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ میرے بیٹے کو بھی حافظ بنائے، الحمدللہ وہ تراویح پڑھا رہا ہے۔ اللہ آپ کی اولادوں کو بھی حافظ قرآن بنائے۔ فرمایا نحن نزلنا القرآن، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قیامت کے بعد بھی ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ بھائیو، دنیا آئی ہے، اس قرآن کو بدلنے کی کوششیں کی گئی ہیں، سازشیں کی گئی ہیں، سیاستیں کی گئی ہیں، لکھنے والوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے، اور میرے رب نے بھی چیلنج کیا ہے، قیامت تک چیلنج کیا ہے کہ تم اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ۔ بڑے فلاسفر بیٹھے ہیں، بڑے دماغوں والے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بیٹھے ہیں، لیکن ایک چیلنج اللہ کا کہ چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ۔ دنیا دم بخود ہے، اللہ کی قسم، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن سننا بھی ثواب ہے، قرآن سننا بھی ثواب ہے۔ جب سننا ثواب ہے، پڑھنا کتنا ثواب ہوگا؟ آئیے اس کی بھی میں حدیث کی دلیل دیتا ہوں، قرآن سے اور حدیث سے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو مشرکین مکہ کو ناگوار گزرتا، کیونکہ یہ تو دلوں پر اثر کرتا ہے، یہ تو دلوں پر اثر کرتا ہے، تو وہ ناگوار گزرتا ان کو۔ پھر انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پاک پڑھا جائے، عربیوں، قریشیوں، ہاشمیوں، تو پھر تم شور مچایا کرو، وَالْغَوْا فِيهِ، تم شور مچایا کرو تاکہ قرآن کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑے۔ ہاں صاحب، قرآن ہے نا، قرآن کو دبانے کے لیے یہ ان کا پروپیگنڈا تھا اس دور میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، مسلمانوں، مومنوں، کافروں، عیسائیوں، یہودیوں، پوری دنیا کے لوگوں، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون، خاموشی اور ادب کے ساتھ قرآن کو سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ قرآن سننا رحمت ہے، قرآن سننا باعث رحمت ہے۔ تو انشاءاللہ قرآن کو سنیں گے بھی اور قرآن کو پڑھیں گے بھی میرے بھائیو، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب تمہارے پاس بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن حادثہ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، مجھے اشارہ بھی ہو گیا ہے، یہ بھی ایک حادثہ ہے۔ تو میرے بھائیو، حادثہ یہ ہوا ہے کہ میٹرک کا بچہ، ایف اے کا طالب علم، بی اے کا اسٹوڈنٹ، ڈاکٹری کا طالب علم، ایم بی بی ایس کرنے والا، اس پر والدین کتنا انویسٹ کرتے ہیں؟ 1.5 کروڑ روپیہ لگتا ہے ایک بچے کو ڈاکٹر بننے کے لیے، 1.5 کروڑ روپیہ۔ اور حافظ کو بننے کے لیے، حفظ کے لیے کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ یار بولو تو صحیح۔ اور حافظ بننے کے لیے، یہ اللہ کے کلام کی برکتیں ہیں، انگریزی پڑھنے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، نبض پر دیکھنے کے لیے 1.5 کروڑ روپیہ آج خرچ ہوتا ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے خرچہ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم نہ پڑھیں۔ بتاؤ، لیلۃ القدر کی رات
वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीने से ये रात बेहतर है। इस रात भी हम कुरान न पढ़े, अब मोहम्मद करीम के तज़किरे न करें, तो फिर किस चीज़ के तज़किरे करें हम? इंशाअल्लाह मोहम्मद करीम के भी तज़किरे करेंगे। मैंने खुतबे में पहले पढ़ा था कि अल्लाह तबारक व तआला और फरिश्ते रसूल पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तुमने भी दरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। भाइयों, आखिरी बातें, अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। रमज़ान फरमाया जो रोज़ा रख ले ईमान वाला है और सवाब की नीयत रखता है, हम इसके पिछले गुनाह माफ़ कर देंगे। जो रात को कुरान पढ़ लेता है, तरावी पढ़ लेता है, हम इसके पिछले गुनाह माफ़ कर देंगे। जो लैलतुल क़द्र की रात, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो लैलतुल क़द्र की रात क़याम कर लेता है, हम इसके पिछले गुनाह माफ़ कर देंगे। खुशखबरियाँ देखिए, किसके नतीजे में गुनाह माफ़ होंगे? कुरान के पढ़ने के नतीजे में। तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर चढ़ रहे हैं और आमीन फरमा रहे हैं, आमीन फरमा रहे हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये गैर मामूल आमीन? फरमाया कि जिब्राईल बद्दुआ कर रहे थे। 3 बद्दुआएँ की हैं उन्होंने। एक बद्दुआ ये है कि या अल्लाह उस आदमी का नाक खाक आलूद हो जो रमज़ान पाता है अपने आप को बख्शवाता नहीं है, जो रमज़ान पाता है अपने आप को बख्शवाता नहीं है। अल्लाह तेरे अच्छे अच्छे नाम हैं, अल्लाह तेरी अच्छी अच्छी सिफ़ात हैं, तुझे तेरे नामों का वास्ता, तेरी सिफ़तों का वास्ता, तुझे रहीम और करीम होने का वास्ता है, हम सबको माफ़ फरमा दे, हम सबको माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों, जहाँ रमज़ान रोज़े का फ़ायदा है वहाँ ना रखना अजाब का बायस भी है। बिजली कितना फ़ायदेमंद है, अगर हाथ लग जाए तो बंदा झुलस जाएगा। पेट्रोल कितना फ़ायदेमंद है, जहाज़ उड़ रहे हैं, अगर उसको शोला मिल जाए तो आग लग जाएगी, तबाही हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये रमज़ान जहाँ फ़ायदेमंद है ना, अमल ना करने वालों के लिए नुकसानदेह भी है। अगली बात, कितने फ़ायदे, कुरान अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, लेकिन अगर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो फिर नुकसान भी होगा। और उम्मत ने कुरान छोड़ दिया, नाराज़ ना होइएगा। ये जो आज मईशत का रोना रो रहे हैं, महंगाई का रोना रो रहे हैं, दूध 170 रुपये लीटर और रोटी 40 रुपये की, ये मुल्तान की बात कर रहा हूँ। ये सारा सिलसिला क्यों है? मैं कहूँगा ये पीटीआई का मसला है, वो कहेगा नहीं नून लीग का मसला है। मैं सियासी पहलू नहीं बनाता, मैं एक आपको और रुख देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, फरमाया कि मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। उलमाए कराम गवाही देंगे, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जो हमारे कुरान को से मुंह मोड़ता है, कुरान की तिलावत नहीं करता, कुरान नहीं पढ़ता, दुनिया जहान की किताबें पढ़ता है, दुनिया जहान की डिग्रियां हासिल करता है, लेकिन कुरान की डिग्री नहीं लेता, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अज़मते कुरान जिंदाबाद। मेरे भाइयों, सोचिएगा, लम्हा फिक्रिया है, ये लैलतुल क़द्र की रात है, ये कुरान की बरकतों की रात है। इस रात कुरान नाज़िल हुआ है। अल्लाह ने फरमाया, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। तुम कुरान छोड़ोगे, हम तुम्हारी रोज़ी को तंग कर देंगे। महंगाई नवाज शरीफ की नहीं है, शहबाज शरीफ की नहीं है, IMF की नहीं है, वर्ल्ड बैंक की नहीं है, PTI के मुआहदों की नहीं है, हमारे कुरान न पढ़ने की सजा है। अगर इस चैलेंज को आप रद्द कर सकते हैं तो मैं हाजिर हूं। ये महंगाई क्यों है? फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। उलमा से अदब के साथ, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, तुम कुरान छोड़ोगे, हम तुम्हारी रोजी तंग कर देंगे।
वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत को अंधा खड़ा करेंगे। वो कहेगा रब्बि लिमा हशरतनी आमा, ए अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों खड़ा किया है? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं दुनिया में देखा करता था। अल्लाह फरमाए क़ाल अततका आयातुना, तूने हमारी आयतों को भुला दिया था। फ़नसीतहा, छोड़ दिया था। वकज़ालिकल यौम तुनसा, दुनिया में जो सलूक कुरान के साथ तूने किया है आज वो तेरे साथ हम करेंगे। ये दुनिया के अंदर सज़ा बुख और क़यामत कौन देख रहे होंगे। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी और आपको भी कुरान को पढ़ने वाला, कुरान को समझने वाला, कुरान को समझाने वाला और कुरान को आगे पहुँचाने वाला बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम।